نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، ید اللہ قرآن میں کہہ دیا، نبی کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ سارے جہاں کا حسن میرے نبی کے حسن کی زکوٰۃ ہے۔ احسن من لم تر قط عینی اجمل من لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء ما ان مدحت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ معزز سامعین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج مختصر وقت کے اندر آپ کے اس علاقہ پشاور میں سرور کونین سرکار دو عالم آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سید الاولین والآخرین بالیقین ارفع اعلی مطہر معمبر ساقی کوثر شافع محشر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر کچھ بیان کرنے کا موقع ملا۔ اللہ جل جلالہ کی دربار میں، اللہ کے دربار میں التجا ہے کہ حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ ولی ولی کو جان سکتا ہے، ابدال کو نہیں، ابدال ابدال کو جان سکتا ہے، قطب کو نہیں، قطب قطب کو جان سکتا ہے، قطب الاقطاب کو نہیں، قطب الاقطاب کو جان سکتا ہے، غوث کو نہیں، غوث کو جان سکتا ہے، صحابی کو نہیں، صحابی کو جان سکتا ہے، انبیاء کو نہیں، انبیاء کو جان سکتے ہیں، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ میرے رب کو معلوم ہے۔ کبھی یا ایھا المزمل سے پکارا، کبھی یا ایھا المدثر سے پکارا، جن کے اخلاق پر قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون، جن کے قرآن پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کی صفائی خود بیان فرمائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى۔ تو میرے ساتھیوں، عزیز مسلمانان دین، میرے نبی کا مقام یہ ہے، ان کی سیرت کا درجہ یہ ہے کہ سیرت مبارکہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ معراج کے سفر میں
بارگاہ رب العزت میں حاضری ہوئی، اللہ پاک سے عرض کیا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، خالص دوست، و موسیٰ کلیمہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، بلا واسطہ ان سے ہم کلام ہوئے، یہ ان کو شرف حاصل ہوا۔ وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، اور داود علیہ السلام کے لیے لوہا نرم فرمایا۔ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر اور تابع فرمایا۔ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرا مقام کیا ہے، میرا درجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اے میرے پیغمبر آیا میں نے تمام چیزوں سے ان سب سے افضل چیز تجھے نہیں عطا کی؟ عرض کیا یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے محبوب جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام ہوگا، جہاں مجھ خدا کا نام وہاں آپ مصطفیٰ کا نام، کلمہ میں میرا نام آپ کا نام، درود میں میرا نام آپ کا نام، نماز میں میرا نام آپ کا نام، حوض کوثر میں میرا نام آپ کا نام، خانہ کعبہ پاک میں میرا نام آپ کا نام، ہوا فضا خلا میں میرا نام آپ کا نام، جنت کی حوروں کی پیشانیوں کے اوپر میرا نام آپ کا نام، پرندوں کے پروں کے اوپر میرا نام آپ کا نام، اے میرے محبوب قرآن پاک کی بے شمار آیات میں میرا نام آپ کا نام، الغرض اے میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ ساتویں زمین کے نیچے سے لے کر عرش معلیٰ کے اوپر تک جہاں مجھ خدا کا نام ہوگا وہاں آپ مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ میں نے تجھ کو تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دے دی ہے، مجھ خدا نے آپ کو یہ مقام بخش دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ آئی مکہ میں، وہاں رواج تھا، دستور تھا کہ یتیم بچوں کو دائیاں لے جاتی اور دودھ پلاتی۔ عام عورتوں کا انتخاب یہ ہوتا کہ ہم کسی ایسے بچے کو لے جائیں جو مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، صاحب حیثیت ہو، تاکہ دودھ پلانے کی ہمیں اچھی اجرت ملے۔ حلیمہ سعدیہ آتی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منور اور نورانی چہرہ مبارک کو دیکھتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو دل ہی دل میں خیال کرتی ہے کہ کوئی بات نہیں، بچہ یتیم ہو لیکن اتنا خوبصورت ہے کہ ساتھ لے جاؤں گی۔ خاوند کو کہا، خاوند نے کہا اس کو ساتھ لے جانا چاہیے۔ جب بچے کو لے جاتی ہے تو حلیمہ سعدیہ آئی تھی ایسی اونٹنی کے اوپر جو سب سے تاخیر اور بعد میں پہنچی تھی مکہ میں، لیکن جب جانے لگی تو سب سے آخر میں روانہ ہوئی اور سب سے پہلے واپس پہنچ گئی۔ باقی عورتوں وغیرہ نے کہا حلیمہ کیا وجہ ہے، یہ سواری بدل گئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جانے کے وقت سب سے آخر میں پہنچی تھی اور آنے کے وقت روانہ آخر میں ہوئی اور سب سے پہلے پہنچ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سواری بدل گئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو عزیز ساتھیو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، حلیمہ سعدیہ نے بہت عمدہ جواب دیا کہ خبردار سن لو، نہ میں بدلی ہوں، نہ میرا خامن بدل گیا ہے اور نہ سواری بدل گئی ہے، میں بھی وہی ہوں، میرا خامن بھی وہی ہے، سواری بھی وہی ہے، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، اس لیے کہ جو سوار ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جن کی وجہ سے میرے رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ الفاظ اور تعبیرات میرے نبی کے پورے مقام کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، لفظ عزت ان کی عزت نہیں بیان کر سکتا،
لفظ اخلاق ان کی کا پورے اخلاق نہیں بیان کر سکتا، لفظ جمال ان کا پورا جمال نہیں بیان کر سکتا، اور لفظ وقار ان کا پورا وقار نہیں بیان کر سکتا۔ قربان جاؤں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پر، جنہوں نے 2 جملے کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں۔ ان کے یہ 2 جملے اور فقرے سارے عرب کے شعراء، بلغاء، ادیب، فصیح تمام کے کلام کو کراس کر گئے ہیں۔ وہ 2 جملے یہ ہے: احسن من لم تر قط عینی، اجمل من لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے محبوب، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے ایسا بنایا، ہر ایک عیب سے پاک، جیسے آپ نے خود چاہا ہو۔ خوبصورت آپ جیسا کوئی نہیں، نہ کسی ماں نے جنا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا حال یہ تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ کو دیکھتا، اور دل ہی دل میں سوچتا، خیال کرتا کہ آیا چاند خوبصورت ہے یا میرے آقا کا چہرہ خوبصورت ہے۔ سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا، آخر میں میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن کم ہے، چاند میں چھلنیاں ہیں، اور میرے آقا کا حسن زیادہ ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد پیدا کر کے رب قلم توڑ دیتا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چال میں چھلنیاں ہیں، میرے محمد کا چہرہ صاف ہے۔ روایات میں آتا ہے جب باہر سے کوئی شخص آتا تو وہ سوال کرتا، من محمد فیکم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے پوچھتا کہ تمہارا پیغمبر کون ہے، محمد کون ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اعلیٰ تھا تو سوال کی نوبت کیوں پیش آتی؟ علماء نے اس کے کئی جوابات دیے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ کے حسن کا عکس پڑ جایا کرتا تھا صحابہ کے اوپر، پھر وہ بھی خوبصورت نظر آتے تو آنے والے کو پتہ نہ چلتا کہ پیغمبر کون ہیں اور صحابہ کون ہیں۔ تو آج کے نوجوان طبقے سے بالخصوص و دیگر سے بالعموم درخواست ہے کہ جب ہمارے نبی کو اللہ پاک نے عمدہ مقام کے ساتھ حسن سے بھی نوازا تھا تو انہی کی سنت کا اتباع کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔